اگر آپ ابھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو جس سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آپ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کی محبوب عبادت کے ذریعے اللہ کی مدد مانگیں۔ اللہ کی سب سے محبوب عبادت ہے نماز۔ آپ مشکل وقت میں نماز کے ذریعے مدد مانگ کر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں۔ بس ایسا کر لینے سے ہی آپ کے دل کو فوراً سکون مل جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا۔ آپ اس سے مدد تو مانگے، جب آپ مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ اور جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس وہ عطا کے مختلف طریقے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں نا، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اور جہاں سجدہ ریز ہو اور آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہو، وہاں پر کن ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ بس یقین رکھو، جب وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ بے شک وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کن فیکن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں کہ میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر بھی ہمیں اتنا سب کچھ مل رہا ہے تو سوچیں، جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ کو جو جائز ہو، ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور وہ ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک بھی نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں ہمارے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، یا شاید ہماری دعائیں ہی اللہ تک نہیں پہنچ رہی۔ اصل میں ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جس دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہوتے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین نہ جانے کتنی بار ٹوٹا ہوگا۔ مگر ایک چیز یاد رکھے، جس طرح سے اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ہی ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کی دعاؤں کی قبولیت پر رشک کر رہے ہو، اس طرح کوئی تمہاری دعائیں قبول ہوتا دیکھ کر بھی رشک کرے گا۔ یہ تو اللہ پاک کے مقرر کردہ وقت ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے سوچنا چھوڑ دے اور پریشان نہیں ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوہ کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کر لیں۔ بہت جلد اللہ آپ کو آپ کا اجر دے گا۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے، اتنی حسین کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر خود جب پیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے، یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے؟ اور جس کو اللہ تھام لینا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔
ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں، اور رونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں میں مذاق بن جاتا ہے۔ رونے سے تو حالات نہیں بدلتے نا، انسان اپنے جذبات دل میں دفن کر کے تو اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ دل پہ اتنا بوجھ کیسے اٹھائے پھرتے ہو؟ رو دینے سے یا دل کی بات زبان پر لے آنے سے دل کو تو وقتی سکون مل جاتا ہے، ویسے دل اتنا بوجھ برداشت کر بھی جائے تو یوں دل برداشت ہو کر انسان رو ہی دیتا ہے، کیونکہ آنکھیں تو اس بات پر ساتھ نہیں دیتی۔ انسان میں احساس باقی نہیں رہتا، وہ سخت جان بن جاتا ہے، اور جس انسان میں دوسروں کا احساس نہ ہو در حقیقت وہ انسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اس بات کا کبھی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، مگر اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بس وہ آپ کی زبانی دل کا حال سننا چاہتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ ماضی کا طعنہ دیتا ہے اور نہ ہی بعد میں ملال ہوتا ہے، مگر دل کو ایک طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تو تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بس وہ ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے۔ ان روتی آنکھوں کا سکون اللہ دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہو نا، ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔